ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نثر اور ان کی اقسام، کہ نثر کی اقسام یعنی قسمیں کتنی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ احباب، اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کر لیں، نثر کی جو قسمیں ہیں یعنی جو اقسام ہے، معنی کے اعتبار سے نثر کی دو قسمیں ہیں۔ ان اقسام میں جو پہلا قسم ہے وہ دقیق ہے۔ دقیق یعنی مشکل نثر، وہ نثر جس میں ہم کافی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو لیکن وہ انتہائی مشکل ہو۔ ان میں مشکل الفاظ آپ کو ملے، بار بار آپ کو لغت دیکھنی پڑے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دقیق نثر کہتے ہیں۔ دوسرا جو اقسام ہے یعنی قسم ہے وہ سلیس ہے۔ سلیس یعنی آسان فہم، یعنی وہ نثر جو انتہائی آسان ہو، جس میں مشکل الفاظ نہیں ہو، اس کو ہم سلیس نثر کہتے ہیں۔ تو آئیے جناب، ہم آگے مزید دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں نثر کے بارے میں کہ کون سا مشکل ترین نثر ہے اور کون سا آسان نثر ہے، مزید سیکھتے ہیں۔ احباب، شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے تاکہ وہ موضوع ہم تیار کر لے جس میں مشکل ہے، جو آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ کی کمنٹس جو ہے وہ میرے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں، اپنی موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، پہلا جو موضوع ہے وہ ہے سلیس سادہ، یعنی وہ نثر جو آسان ہے، جس میں مشکل الفاظ نہیں ہے، جو انتہائی آسان ہے، سادہ ہے۔ ایسی عام فہم تحریر جو سہل انداز، آسان الفاظ، روزمرہ کے محاورات اور سمجھ میں آنے والے استعارات اور تشبیہات تک محدود ہو۔ مثلا آپ ایک مثال دیکھیں، منزل پر نظر رکھنے والے راستے کی دشواریوں سے تک ہار کر نہیں بیٹھتے بلکہ مسلسل اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ایسے نثر کو سلیس یعنی سادہ نثر کہتے ہیں۔ احباب، اس موضوع میں ہم نے دیکھا، یعنی سلیس سادہ نثر میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ نثر ہوتا ہے جو عام فہم میں ہوتا ہے، یعنی اس میں مشکل الفاظ نہیں ہوتے، ایسے الفاظ نہیں ہوتے جو آپ کے ذہن پر باری ہو، یعنی جن کی معنی جو ہے اس کے لیے آپ کو لغت جو ہے وہ دیکھنی پڑے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ اس میں نہیں ہوتے۔ ایسے نثر کو ہم سلیس یعنی سادہ نثر کہتے ہیں۔ اچھا احباب، اس میں جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے سلیس رنگین، یعنی سلیس رنگین نثر، ٹھیک ہے، ایسی نثر جو سہل اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں رنگینی اور دلکشی لیے ہوئے ہو۔ جیسے ایک مثال دیکھیں، دنیا کا دل ربا حسن دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جاتی ہے اور آدمی خواہشات و آرزو کے دامن فریب میں پنس جاتا ہے۔ احباب، اس موضوع میں ہم نے سیکھا کہ سلیس رنگین ایسی نثر ہے جو واقعی آسان ہے، یعنی عام فہم میں ہے، لیکن اس میں جو الفاظ جملوں کا استعمال کیا گیا ہے اس میں رنگینی ہے، یعنی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی طرف
یعنی آپ کا جو دل ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ بہترین الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے۔ ایسے نثر کو ہم سلیس یعنی رنگین نثر کہتے ہیں۔ اچھا احباب، اس میں تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے دقیق سادہ نثر۔ یعنی یہ وہ نثر ہے، ایسی نثر ہے جو مشکل بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ سادہ بھی ہے، تھوڑا کچھ اس میں الفاظ آسان بھی ہے۔ یعنی ایسا نثر جس میں آپ کو مشکل الفاظ ملے اور سادہ یعنی آسان الفاظ بھی ملے، اس کو ہم دقیق سادہ نثر کہتے ہیں۔ تو چلو ہم مزید سیکھتے ہیں۔ ایسی نثر جو عام فہم بھی نہ ہو اور اس میں بہت زیادہ یعنی بہت مشکل۔ دیکھو احباب، ایک یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ بہت زیادہ، یہ لفظ غلط ہے کیونکہ زیادہ اور بہت میں ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں ایک لفظ کو استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ یہاں ہم اگر بہت مشکل استعارات استعمال کر لیں تو ٹھیک ہوگا، درست ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسی نثر جو عام فہم بھی نہ ہو اور اس میں بہت مشکل استعارات و تشبیہات بھی نہ ہو۔ جیسے ایک مثال دیکھیں، جیسے دارالحکومت کے لیے عوام کے مسائل کا حل گویا ایک امر محال ہے، محال یعنی مشکل ہے، جس سے اذہان انسانی کو تشویش میں ڈال رکھا ہے۔ تو احباب، ہم نے دقیق سادہ نثر میں سیکھا، یعنی یہ ایک ایسی نثر ہے جو واقعی آسان بھی ہے لیکن تھوڑا کچھ اس میں مشکل الفاظ بھی آتے ہیں۔ دیکھو یہاں اذہان انسانی یعنی مرکب کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے لیے آپ لغت دیکھیں گے کہ اذہان انسانی کی معنی کیا ہے، یعنی اس میں مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نثر کو یعنی ایسی نثر کو ہم دقیق سادہ نثر کہتے ہیں۔ اچھا احباب، چوتھا جو موضوع ہے وہ ہے دقیق رنگین نثر، یعنی وہ نثر جو مشکل ہے اور جس میں خوبصورت الفاظ جملوں کا استعمال کیا گیا ہے لیکن مشکل نثر ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہترین الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، ایسی نثر کو ہم دقیق رنگین نثر کہتے ہیں۔ تو چلو آئیے ہم مزید سیکھتے ہیں۔ وہ نثر یعنی ایسی نثر جس کے معنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، یعنی وہ نثر جس میں جو جملوں کا استعمال کیا گیا ہے، جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو اور اس میں دقیق الفاظ یعنی مشکل الفاظ، وہ الفاظ جو انتہائی مشکل ہے، جن کے معنی جو ہے وہ ملنا مشکل ہے، مشکل تعبیرات اور بعید از فہم تشبیہات و استعارات کا خوب استعمال ہو۔ یعنی ایک طرف سے یعنی جو اصناف صحن ہے ان کا استعمال بھرپور کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی مشکل استعارات ہو اور ساتھ ساتھ وہ تشبیہات ہو جو انتہائی مشکل ہے، یعنی جن میں گرامر کا جو استعمال ہے وہ اچھی طریقے سے کی گئی ہو، یعنی جو لکھنے والا ہے وہ انتہائی ماہر ہے، یعنی بہترین نثر نگار ہے، کیونکہ اس کی جو کمال ہے الفاظ لکھنے کا وہ بہترین لکھک ہے، اس لیے اس کی جو نثر ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ ایک طرف سے رنگین بھی ہے، رنگین یعنی خوبصورت بھی ہے، یعنی اچھا لگتا ہے، پڑھنے کو جی چاہتا ہے، یعنی جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس موضوع کو، اس نثر کو پڑھیں، کچھ سیکھیں، یعنی اس میں اس کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ نثر جو ہے ایک طرف سے مشکل ہے، دوسری طرف سے انتہائی کمال سے لکھی گئی ہے، اس لیے ایسے نثر کو دقیق یعنی رنگین
ایک طرف سے دقیق رنگین نثر کہتے ہیں، ایک طرف سے مشکل ہے، دوسری طرف سے یعنی خوبصورت الفاظ جملوں کا استعمال کیا گیا ہے جو مشکل ہو کر بھی آپ کو آسان لگتا ہے، آپ کی دلچسپی اس میں لگتی ہے، ایسے نثر کو ہم دقیق رنگین نثر کہتے ہیں۔ تو احباب، نیچے جو مثال دیا گیا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کتنا مشکل لکھا گیا ہے، یعنی ایک طرف سے خوبصورت ہے، خوبصورت جملوں کا الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، اور دوسری طرف سے وہ انتہائی مشکل بھی ہے، ایسے نثر کو دقیق رنگی نثر کہتے ہیں۔ احباب، آخر میں یہی کہوں گا، یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمنٹس یعنی اظہار خیال جو ہے، رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے، تاکہ الفاظ میں، لہجے میں، جملوں میں جو کمی ہے وہ دور کر لو۔ میں خود سیکھنے والا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔